السلام علیکم جی۔ آج میں بات کروں گی سورہ یاسین کے اوپر۔ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے کہ ان لوگوں کو ڈر سنا دو جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں۔ ان کے باپ دادا جو تھے وہ غلط راستے پر تھے، وہ خود ہی بت بناتے تھے اور خود ہی ان کو پوجتے تھے۔ کبھی سورج کو پوجتے تھے، پھر ان کو چاند نظر آیا، انہوں نے چاند کو پوجنا شروع کر دیا، پھر اسی طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو پوجنا شروع کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کیوں اتاری؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جی حقیقت میں اللہ چاہتا کیا ہے۔ جو لوگ غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں۔ توق کیا چیز ہوتی ہے؟ سانپ ہوتا ہے۔ ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ سر نیچے نہیں کر سکتے، وہ ہر وقت اپنا سر اوپر ہی رکھتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو پھر ان کے لیے تو عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے اور چاند بنایا ہے اور باقی ساری چیزیں، مطلب سٹارز ہیں، کانسٹلیشنز ہیں اور ساری چیزیں ہیں۔ اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ جی ہم لوگ اگر چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے خود بتائیے کہ جی کیا چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک محور میں تیرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور وہ اسی محور میں چکر لگائے جاتے ہیں۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، نہ دن رات سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی جو کام بھی ہوگا میرے حکم سے ہوگا۔ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے فیملی کے ساتھ یا اپنے جاننے والوں کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں اس میں ہڈیاں ڈالیں، گوشت بنایا اور خوبصورت قسم کی شکلیں بنائیں، لیکن انسان یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا تھا؟ ہمیں تو دھیمے رہنا چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بتانا چاہیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہمیں ورغلائے گا، ہمیں بتائے گا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن جب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو غلط راستے پہ لے کے جایا جائے۔ یہاں پہ انسان جو ہے کیوں نہیں سوچتا
کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اوہ میں تو پھنس گیا تھا۔ لیکن جو انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں صحیح راستے پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغ اور نیچے بہتی نہریں اور ان کی بیویاں تکیے لگائی بیٹھی انتظار کر رہی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں غلط راستے پہ جانے والوں کو روکتا ہوں، لیکن کیا وہ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں جانتے ہیں؟ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنا لیا یا جو بھی چیز بنا لی، اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے تو صرف کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ کیا یہ بات ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جس وقت انسان مر جاتا ہے اور وہ ہڈیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے دنیا کے محور میں سے نکلنا چاہیے، ہم سب کو پیسے کے محور سے نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضروری چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی ان پیسے کمانوں میں ہی لگے رہیں۔ پیسے کماؤ، مانتی ہیں پیسے کماؤ، لیکن ان کو صحیح راستے پہ بھی لے کے چلو۔ صحیح معنوں میں پیسے، صحیح راستے سے پیسے کماؤ، غلط راستے سے پیسے نہ کماؤ۔ یہی ہاتھ ہمیں بتائیں گے کہ جی کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اس وقت یہی گواہی دیں گے، یہی پیر گواہی دیں گے کہ جی میں غلط راستے پہ چل پڑا تھا۔ یہی زبان بولے گی کہ جی میں نے یہ سارے کام کیے تھے۔ اس وقت کیا کریں گے آپ؟ سو بہتر یہی ہے کہ جی آپ اپنی زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، اگر خدا نخواستہ اللہ اندھا کر دیتا ہے تو پھر یہ سب کچھ سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے، تو وہ کیسے دیکھے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گا، نہ وہ آگے جا سکے گا نہ وہ پیچھے جا سکے گا، اور اگر اندھا ہو گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے برائے مہربانی اپنے راستے کو صحیح راستے پہ لے کے آئیے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لے کے آئیے اور اللہ سے پیار کرنا سیکھیے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا سیکھیے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اللہ سب سے پیاری چیز ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جس نے تباہی کی اس نے اپنی زندگی میں بھی تباہی کی اور آخرت کے لیے بھی اپنے دوزخ کے راستے کھول لیے ہوئے۔ اس لیے برائے مہربانی سیدھے راستے پہ رہیے۔ تھینک یو۔